یہ بات صحیح ہے. اگر مقصد پیسے کمانا یا مشہوری ہوتا تو وہاں پہ زیادہ ہے. میں اپنے بھائی کو اکثر بتاتا ہوں کہ میں جب دعوت اسلامی میں تھا 2000 تک، تو یہاں پہ کئی لوگ میرے وہ زمانے سے واقف بھی ہیں. میں یعنی جتنے بڑے مجموعوں کو خطاب اس وقت کرتا تھا، ہزاروں کے مجموعوں کو سامنے. ابھی کے زیادہ یہاں کتنے بندے بیٹھے ہوں گے؟ 120-130 ہی بیٹھے ہوں گے. ہاں ٹھیک ہے، ویڈیوز میں تو وہ ویڈیوز تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا راستہ کھول دیا نا، تو اس کے بغیر آپ دیکھیں تو اس حساب سے تو لاکھوں میں پہنچ گئے. لیکن لائیو یعنی وہ رسپیکٹ کرنے والے لوگ زیادہ تھے، وہاں پہ زیادہ رسپیکٹ تھی. اس کے بعد تو ایک سمجھ لیں دشمنیاں بھی شروع ہو گئی. اور کئی تو مجھے دوست ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے ابا جی تو ایسے جولی اٹھا کے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، میری نسل برباد کر چھڑی ہے. تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابو جہل کے بارے میں سورۃ الانفال کے اندر آتا ہے کہ وہ کہتا تھا غزوہ بدر میں اس نے کہا تھا اے اللہ ہم پہ آسمان سے پتھر نازل فرما اگر یہ نبی سچا ہے اور ہم اس کی پیروی نہیں کر رہے. اور پتھر کوئی نازل نہیں ہوتے تھے، کہتا دیکھ لو جھوٹا ہے اس لیے نازل نہیں ہوتا. اور پھر آپ اگر سیرت کی کتابوں میں دیکھیں تو اس نے باقاعدہ بددعائیں دی کہ اے اللہ اس کو ہلاک کر. اس نے باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، بھائی کو بھائی سے جدا کیا. ظاہر سب سے بڑی تفریق اس دنیا میں نبی الاسلام کی بعثت کی وجہ سے ہوئی ہے نا. غزوہ بدر میں ادھر باپ کھڑا ہے، ادھر بیٹا کھڑا ہے، تو وہ بددعائیں تو دیتے تھے. تو لوگ بددعائیں آج تک دے رہے ہیں. تو اتنی ساری دشمنیاں اسی لیے مول لی کہ سچائی کی وجہ سے. باقی یہ اکیڈمی آساتی طور پہ بنی ہے. ہوا یہ کہ جب میں 2008 کے اندر ریورٹ ہوا نا، تو میں نے اپنے گھر میں اپنے قریبی لوگوں سے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا. میں جس مسجد میں بریلویوں کی نماز پڑھتا تھا، میری بالکل گلی میں میرے گھر کے ساتھ ہی مسجد ہے. اقامت ہو تو میں تکبیر اولیٰ پکڑ سکتا ہوں، اتنی قریب ہے. نماز وہیں پڑھی، بجائے یہ کہ میں اپنا قبلہ علادہ کر لیتا، نماز وہیں پڑھی. اپنے قریبی دوستوں کو بلایا، ان کو بتایا کہ جناب یہ مجھے پتہ چلا ہے، اب آپ لوگوں کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں. ایک ایک کر کے میں نے لوگوں تک دعوت پہنچانی شروع کی. اور میرا کبھی بھی ارادہ نہیں تھا کوئی اکیڈمی بنا کے کوئی ایک چیز لانچ کرنی ہے، یہ وہ کرنی ہے. تو یہ سلسلہ شروع کیا. میرا تھا کہ میں اپنے حلقہ اثر تک بات کروں گا، دیٹس آل. اور یہ کر کے میں نے چیپٹر 2008 میں کلوز کر دی. کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوا تو میں نے اعتکاف میں ہر رمضان اعتکاف بیٹھتا تھا. اور اب شاید میں اپنی زندگی میں اعتکاف نہ بیٹھ سکوں، کیونکہ کسی مسجد میں بیٹھ نہیں سکتا. یعنی ہر اعتبار سے ہی فتنہ ہے، ٹھیک ہے نا. اپنی میں نے بنانی نہیں، 1.5 اینٹ کی مسجد، ان کے پیچھے ہی نمازیں پڑھنی ہیں. تو یعنی فتنہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ پھر لوگ ملنے کے لیے آ جائیں گے. ابھی تو میں صرف ایک اتوار کا دن رکھا ہوا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ علماء سے بھی پیار محبت والا خطرہ رہتا ہے. تو 2008 کے اندر میں نے نا اس کو کلوز کر دیا چیپٹر کو. میں اعتکاف اسلام آباد میں بیٹھا ایک مسجد کے اندر. تو اعتکاف بیٹھنے سے کوئی 5-6 دن پہلے نا، رمضان شریف میں ہی نا، وہ میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں عثمان شیخ بھائی، جنہوں نے ہمارا یوٹیوب کا 720085 پرانے والا چینل بنایا تھا. اس لیے میرے ای میل پہ بھی نا اکثر انہی کا نام لکھا ہوا آتا ہے، عثمان شیخ. چونکہ وہ اس کو ہم نے ریلیٹ کر دیا اس چینل سے. تو حالانکہ ای میل ایڈریس تو میرا تھا، لیکن وہ گوگل کے ساتھ اٹیچ ہونے کی وجہ سے میرا اب نام اگر چیک کریں تو عثمان شیخ لکھا آتا ہے، وہ اس کے ساتھ اٹیچ. وہ انہوں نے یوٹیوب کا ایک چینل بنایا، اور وہ بھی نئے نئے چونکہ ریورٹ ہوئے تھے دیوبندیت سے. وہ میرے گھر آ گئے، مجھے کہتے ہیں جی علی بھائی درس نہیں ہونا. میں نے کہا یار درس تو بس ہم نے شروع کر کے بات پہنچا دی ہے. کہتے ہیں تھوڑا بہت درس تو ہونا چاہیے. تو میں نے پھر افطاری سے کوئی آدھا پونا گھنٹہ پہلے گھر میں چھوٹی سی نشست دوبارہ سے سٹارٹ کی. پھر جب میں اعتکاف سے واپس آیا تو پھر لوگوں نے کہا کہ یار تھوڑا بہت درس ہفتے میں ایک دن، چلو گپ شپ ہی ہو جائے. گپ شپ سے شروع ہوا کرتے کرتے پھر ایک یہاں پہ اہل حدیث کی مسجد تھی، وہاں سے کچھ بھائی آئے. انہوں نے کہا جی مسجد میں آپ کا درس ہم عشاء کے بعد رکھنا چاہتے ہیں. تو آدھا پونا گھنٹہ میں نے وہاں پہ درس شروع کیا. ایک اور بھائی تھے، ان کے گھر درس ہوتا تھا. بس یہی تھا. اللہ کرنا یہ ہوا کہ وہ آپ کو پتا ہے مولویوں کے تو کان فوراً کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. انہوں نے مسجد، انہوں نے کہا جی درس بند کرو جی. نہ تھا اچھا جی. ظاہر ہے یہ سچائی آپ دار ارقم میں ہی بیان کر سکتے ہیں نا، مسجدوں میں تو نہیں بیان کر سکتے. وہ درس بند ہونا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نئے دروازے، ایک در بند تھے 100 در. اس دوران 7-8 مہینے تک عثمان بھائی، اس اکیڈمی کے نیچے عثمان بھائی کی مٹیریل کی دکان ہے. تو یہ اکثر میرے پاس چونکہ ریگولرلی آتے تھے، مجھے کہتے تھے عثمان بھائی وہ کہ جی علی بھائی وہ اوپر جگہ جو ہے نا، وہ جو اس ہمارے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آئس فیکٹری ہے نیچے، عدنان بھائی ہیں، تو ان کی یہ فیکٹری ہے. تو وہ بھی میرے پاس 2-3 دفعہ آئے کہ جی وہ اوپر میرے کمرے فارغ ہیں، تو میں ان کو توڑ کے نا اکیڈمی بنا دیتا ہوں، تو آپ وہاں پہ دعوت و تبلیغ کا کام کریں، مجھے بھی چلیں ثواب مل جائے گا. یہی ہے کہ جس بندے کی کنٹریبیوشن مال کے اعتبار سے وہ کرے، جو ریسورسز دے سکتا ہے وہ دے. ہاں میں نہیں سب سانو نہیں چاہیے اپنے کول رکھو، میں ویسے بتا رہا ہوں جدھر جدھر ہے کوئی.
کوئی وقت دے سکتا ہے وقت دے, کوئی سوشل میڈیا پہ, ہر بندے کی اسپیشلٹی ڈیفرنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھ لیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ انہوں نے اتنے کافروں کو شہید کیا. ہاں یہ ضرور ملے گا کہ غزوہ بدر میں تو وہ خیر نہیں تھے, غزوہ احد میں میدان جنگ سے وہ بھاگ گئے تھے, جو قرآن میں اللہ نے معاف بھی کر دیا. میں ان کو برائی نہیں بیان کر رہا, میں بتا رہا ہوں کہ ان کے اندر وہ اس لیول کی جرت نہیں تھی. دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو نہیں ملے گا انہوں نے اتنی خیرات کی. ہاں جب خلیفہ بنے اس وقت تو معاملہ الگ ہے, وہ تو بیت المال ہی ان کے پاس تھا نا, پہلے تو ان کی کسب پرسی کی زندگی تھی. لیکن حضرت عثمان کے بارے میں ملے گا کہ جی 700 اونٹ دے دیے غزوہ تبوک کے موقع پر, مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جگہ دے دی, وہ کنواں کھدوا کے دے دیا, 3 موقع پہ جنت کی بشارت لے لی. تو جو بندہ جو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے نا, اللہ نے ہر بندے کو ڈیفرنٹ رائٹیں دی ہیں. تو عدنان بھائی آتے رہے, عثمان بھائی زور, میں نے کہا نہیں, کیونکہ میرا ارادہ ہی نہیں تھا نا. یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ میری مسجد لادہ ہو جائے, مدرسہ لادہ ہو جائے, اور میں نے تو یہ کام کرنا ہی نہیں تھا. تو میرے دماغ میں یہاں کیسے بات آتی. الٹیمیٹلی جب وہ درس بند ہوا نا, ان کو پھر موقع ملا, انہوں نے کہا جی ان تو مولویوں نے بھی کاٹ دیتا ہے, تو درس نے کرنا ہے نا, تو آ جاؤ. پھر ہم نے یہاں پہ نا درس و تدریس کا سلسلہ سٹارٹ کیا, اور اکتوبر 2010 میں ہم نے پہلی قرآن کلاس باہر کی. وہ ریکارڈنگ موجود ہے, قرآن کلاس نمبر 1, جس میں نے جالی والی ٹوپی پہنی ہوئی ہے, وہ ویب کیم کے اوپر ہی ریکارڈنگ ہوتی تھی. تو پھر کرتے 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 یہ معاملات شروع ہوئے. بال اس میں یعنی ایک سمجھتا ہوں کہ مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ جب میرا لیکچر ریکارڈ ہوا حسینیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ 10 دسمبر 2010 کو, تو وہ ان کے چینل پہ فہد بھائی, وہ پی ایچ ڈی کی بھی انہوں نے الیکٹرانکس میں, آج کل نسٹ میں ٹیچنگ کر رہے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں مجھ سے ہے تو جونیئر ہے, میرے پاس آتا رہتا ہے. تو اس نے پھر میری وہ ویڈیو ان کے چینل پہ چڑھا دی. اس وقت چونکہ وہ ان کو سارے لوگ جانتے تھے, اس کی وجہ سے پھر یہ کام پھیلنا شروع ہو گیا, لوگوں کو انٹروڈکشن ہونا شروع ہو گیا, اور یہ معاملات یعنی پھیلتے چلے گئے. تو اس طرح اکیڈمی حساتی طور پر بنی. اسی دوران مجھے عثمان شیخ بھائی کہتے ہیں جی میں نے تو چینل بنا لیا ہے یوٹیوب کا نا, تو آپ کی کچھ ویڈیوز ہیں نا, کچھ میری 2008 کے اینڈ پہ اور 9 کے شروع میں میرے گھر میں بھی کچھ چھوٹی بہت ریکارڈنگ تھی, وہ انہوں نے نیٹ پہ چڑھائی. تو اس وقت تو یوٹیوب کا مجھے تو واقفیت ہی نہیں تھی, انہوں نے چینل بنایا, تو میں نے کہا چلو چڑھا دیا کرو, پیرلل میں کرتے کرتے کرتے. تو یوٹیوب کے اوپر مینلی جو ہمارا کام ہوا ہے نا, وہ 2012-13 میں یعنی یہ ایپیکس پہ گیا, اور 2015 میں جب علماء کی طرف سے علماء کو پتہ چل گیا کہ اب ایک نئی دعوت کھڑی ہوئی ہے, اور ان کے جو ہے وہ محبت آمیز بیانات آنا شروع ہوئے میرے بارے میں انورٹڈ کامرس میں, تو اس کے بعد یہ پھر معاملات پھیلتے تھے. تو اس طرح یہ اکیڈمی بنی تھی, ٹھیک ہے. اور اللہ کے فضل سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اکیڈمی ہفتے میں ایک ہی دن کھلتی ہے, سنڈے والے دن, ظہر سے لے کے مغرب تک. پورے ملک یا پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اللہ کے فضل سے. اور لیکن ملاقات کا ٹائم یہی ہوتا ہے, آگے پیچھے نہیں, مطلب ملاقات کہ میں مینیج ہی نہیں کر پاتا اپنی یعنی مصروفیات کی وجہ سے, نہ یہ پاسبل ہے. اور مقصد بھی یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے چونکہ نہ کسی سے کوئی 1 روپے کے روادار ہیں, نہ چندہ لینا ہوتا ہے یا کوئی اپنی پی آر بنائے, نہ ہم نے کہیں پہ جا کے دوسرے ملکوں میں جا کے دعوت تبلیغ کا کام کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے, یوٹیوب پہ کرتے ہیں. تو اس طریقے سے جناب یہ اکیڈمی والا معاملہ شروع